نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. محترم حاضرین و سامعین، تعریف و توصیف کی تمام قسمیں اللہ تعالی کے لیے لائق و مناسب ہیں. درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین، 3 جمعہ کا عرصہ گزر گیا. پتہ نہیں آپ تمام کو گزشتہ خطبات یاد ہیں یا نہیں. سلسلے وار اس عنوان پر خطبہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا کہ موجودہ سماج کی سب سے بڑی پریشانیوں اور دشواریوں میں سے ایک دشواری ذہنی دباؤ یا اسٹریس ہے، جس کو کچھ وقت کے بعد ڈپریشن وغیرہ کا نام دے دیا جاتا ہے. یعنی ہمارے ذہن پر حد سے زیادہ دباؤ جو ہے آج کی دنیا کا ایک بڑا چیلنج ہے. تفصیل آپ نے سنی کہ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا ذہن ہلکا پھلکا رہے، ہمارے ذہن پر کوئی پریشر نہ پڑے، دباؤ نہ پڑے، ہمارا اسٹریس لیول بہت لو رہے، نارمل رہے، تو پہلی چیز جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ پر مضبوط ایمان. میں نے آپ تمام کو بتایا تھا کہ کس طرح یقین انسان کا ٹینشن ختم کر دیتا ہے. یقین جو ہے انسان کا ٹینشن کیسے ختم کر دیتا ہے، میں نے باقاعدہ پریکٹیکلی بھی دکھایا تھا، یعنی پریکٹیکل مثالوں کے ذریعے دکھایا تھا کہ یہ کیسے انسان کے ٹینشن کو دور کر دیتا ہے. اس کے بعد میں نے یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمام قسم کے الجھنوں سے اور ٹینشنوں سے بچنے کا ایک بڑا ذریعہ تقوی کو بتایا ہے. اگر انسان کے اندر تقوی ہوگا تو انسان کسی بھی طرح یہ اسٹریس والی زندگی میں مبتلا نہیں ہوگا انشاءاللہ. گزشتہ خطبہ جو یہاں تھا وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ذکر الہی دلوں کو سکون دینے کا بڑا ذریعہ ہے، اور ذکر الہی میں مختلف چیزیں شامل کی جا سکتی ہیں. کھڑے کھڑے اللہ کے ذکر میں نماز کو شامل کیا جا سکتا ہے، بیٹھے بیٹھے اللہ کے ذکر میں تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، دعائیں، صبح شام کی ضرورت کی دعائیں، یہ ساری چیزیں شامل کی جا سکتی ہیں. اور لیٹے لیٹے اللہ کے ذکر میں تخلیق کائنات میں غور و فکر اور اس کے نتیجے میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی یہ حاصل ہونا، یہ تمام چیزیں شامل تھیں. گویا کہ اب تک ہم نے
ذہنی دباؤ کے علاج کے طور پر جو شرعی نسخے حاصل کیے ہیں، ان میں پہلی چیز اللہ پر مضبوط ایمان ہے، دوسری چیز اللہ کا تقوی ہے، اور تیسری چیز ذکر الہی ہے، جس کی مختلف قسمیں اور شکلیں۔ آئیے اسی سلسلے میں آج ہم چوتھی چیز شامل کرنے چلیں کہ ایک اور چیز ہے جس سے ہم ٹینشن فری ہو سکتے ہیں، ہمارا ذہن بہت لائٹ ہو سکتا ہے، ہلکا ہو سکتا ہے، اور ہم ڈپریشن جیسے مرض کے مریض نہیں بنیں گے انشاءاللہ۔ حاضرین، یہ جو نسخہ ہے قرآن مجید کا دیا ہوا، اس نسخے کو ہر عمر کے لوگ اور ہر قسم کے لوگ اپنے اعتبار سے اپنے اوپر لاگو اور نافذ کریں۔ دراصل ٹینشن سے بچنے کا ایک بہت بڑا سبب اور ذریعہ ہے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا۔ ہر وہ شخص جو اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتا، وہ ذمہ داری کا وقت گزرنے کے بعد ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میں موٹی موٹی مثالیں دوں جو ہر شخص کی زندگی میں بیتی ہوئی ہیں۔ پڑھائی کی عمر میں اگر بچے کی ذمہ داری طے کی جائے کہ ایک بچے کی عمر پڑھائی کی ہے، اس عمر میں اس کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ پڑھائی تو سب سے بڑی ذمہ داری ہے نا۔ اس نے اس عمر میں اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی اور پڑھائی پر دھیان نہیں دیا۔ جیسے ہی پڑھائی کی عمر ختم ہوگی، اب یہ پڑھائی کی عمر میں غیر ذمہ داری والی زندگی جو ہے اسے زندگی بھر کیا دے گی؟ ایک ہی چیز دے سکتی ہے، اور وہ فکر ہے، وہ ٹینشن ہے۔ کاش کہ میں نے پڑھ لیا ہوتا، کاش کہ میں نے محنت کر لی ہوتی، کاش تو کبھی لوٹ کر آتا نہیں ہے۔ اب اس عمر کے بعد ایک عمر، پڑھائی کی عمر کے بعد ایک عمر آتی ہے فیملی بنانے کی۔ فیملی بنانے کی عمر میں انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کا، اپنے ماں باپ کا، جو بھی ان کے ماتحت ہیں، ان کی ذمہ داری وہ اٹھائے۔ اب یہ ذمہ داری وہ نہیں اٹھا پاتا ہے۔ اس جملے کو ذرا توجہ سے سنیں، اور میں معذرت چاہوں گا، معافی چاہتے ہوئے جملہ کہوں گا۔ اس عمر میں جب وہ اپنی ذمہ داری نہیں اٹھا پاتا ہے، یعنی وہ اپنی بیوی کی مناسب اور ضروری ضرورتیں پوری نہیں کر پاتا، اپنی اولاد کے بارے میں وہ ٹھیک سے ذمہ داریاں نہیں اٹھا پاتا، اگر اس کے ماتحت والدین ہیں، بھائی بہن ہیں، تو ان کے بارے میں وہ نہیں کر پاتا، پھر اس کا لازمی نتیجہ نافرمانی کی شکل میں پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر وہ شخص اس قدر ٹینشن میں چلا جاتا ہے، فکر میں چلا جاتا ہے کہ میری فیملی میری بات کیوں نہیں مانتی، میری فرما برداری کیوں نہیں کرتی، وغیرہ وغیرہ۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہاں ایک بڑا رول جو ہے وہ ذمہ داری نہ نبھانے کا ہے، جس طرف توجہ نہیں ہے۔ اب اس طرح سے میں مثالیں دیتا چلا جاؤں، بے شمار مثالیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہوں گی۔ آپ کو پتہ ہے، دنیا کے کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، ذمہ داری کے وقت میں اگر ذمہ داری نہیں نبھائی گئی تو ذمہ داری کا وقت گزرنے کے بعد وہ چیز صرف اور صرف فکر ہی بڑھا سکتی ہے، ٹینشن ہی بڑھا سکتی ہے، اور کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پتہ ہے، اگر ایک مثال آپ نے دیکھی کہ پڑھائی کے دور میں بچے نہیں پڑھے تو ان کا کیا حال ہوگا، یقین مانیں یہ جو بچے ہمارے پڑھنے جاتے ہیں نا، پڑھنے جہاں جاتے ہیں وہاں والوں کی ذمہ داری الگ ہو جاتی ہے۔ بچے تو پڑھنے جا رہے ہیں، مگر یہ جہاں جاتے ہیں وہاں والوں کی، یعنی اسکول مینجمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے بچوں کو پڑھانا۔ اگر وہ سال بھر بچوں کو نہیں پڑھائیں تو رزلٹ کے ٹائم میں اسکول مینجمنٹ کا ٹینشن ہی بڑھ سکتا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ نہیں آئی بات سمجھ؟ یعنی ان کو اگر اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوگا تو پھر وہ غیر ذمہ دارانہ رویہ ان کی فکر ہی بڑھائے گا، ان کا ٹینشن ہی بڑھائے گا۔ آئیے ان سب باتوں کو بنیاد بنا کر فکر سے بچنے کا جو حل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ حل ایک دن، ایک ہفتے، ایک مہینے کا نہیں ہے، بلکہ یہ حل سالوں کی محنت پر مشتمل ہے۔
یاد رہے میں نے آپ کو محسوس کرایا تھا کہ آج سے 50 سال پہلے، آج سے 100 سال پہلے سہولتیں آج سے بہت کم تھیں، مگر ٹینشن بھی آج سے بہت. بھئی سہولتیں حاصل کرنے ہی کی تو ٹینشن ہے. جب سہولتیں مل گئی تو لوگوں کے ٹینشن ختم کیوں نہیں ہوئے؟ جب سہولتیں نہیں تھیں تو لوگوں کو ڈپریشن کا مرض کبھی آپ نے 50-100 سال پہلے سنا بھی تھا؟ نہیں سنا ہوگا. لوگ آرام سے پیڑوں کے نیچے کھٹیا ڈال کے سو جاتے تھے اور ایسی زندگی گزار کر ہنستے ہنستے موت پا جاتے تھے. خیر چلیے ہم اسے سمجھتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے جیسے ہی ہمارے اندر تھوڑا بہت شور، مان لیجئے میں شروعات کر رہا ہوں 5-7 سال کے بچے سے، 5-7 سال کے بچے سے اگر یہ فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے یا ڈال دی جائے تو کیسے ہم اس چیز سے بچ سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہمارے ذہن میں رہے کہ جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں رزق کی ضرورت پڑے. کس چیز کی؟ رزق. ایک بڑی غلط فہمی معاشرے میں یہ ہے کہ ہم رزق صرف کھانے کو سمجھتے ہیں. ہم رزق صرف کھانے کو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کھاتے پیتے ہیں وہ کیا ہے؟ رزق ہے. اور کئی بار لوگ کھانے پینے کے علاوہ کھانے پینے خریدنے کی جو چیز ہے یعنی روپیے پیسے کو رزق سمجھ لیتے ہیں، جبکہ رزق انسان کی زندگی میں ضرورت پڑنے والی تمام چیزوں کو کہتے ہیں. یعنی انسان کو گزر بسر کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے وہ تمام چیزیں انسان کے لیے کیا ہے؟ رزق. وہ ساری چیزیں رزق. اب اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ہمیں یہ محسوس کرایا ہے کہ زمین پر جو بھی جاندار ہے ان کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 6 پڑھیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدِعَهَا. زمین میں جو بھی جاندار ہیں، جو بھی رینگنے والے موونگ تھنگس ہیں، جو بھی جاندار ہیں، ان تمام چیزوں کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. تو یہ پہلے ہمیں ایمان اور عقیدہ دیا گیا کہ کائنات کی ہر چیز کا، دنیا کی ہر چیز کا رزق جو ہے وہ کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے. مگر اللہ تعالی کائنات کی ہر جاندار مخلوق کو رزق کسی کے ذریعے تو پہنچائے گا نا. ذمے کس کے ہیں؟ اللہ کے. مگر یہ رزق کسی کے ذریعے تو پہنچے گا. اب مجھے بتائیے کہ میری اولاد کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، مگر ذریعہ کس کو بنایا؟ مجھے ہی تو بنایا ہے. میرے والدین اگر بڑھاپے میں میرے پاس آ جائیں تو ان کے رزق کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے، مگر ذریعہ کس کو بنایا؟ انسان کو بنایا. ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ کائنات کی ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالی ہم سے رزق چاہتا نہیں ہے بلکہ ہمیں رزق دیتا ہے. سورہ زاریات کی آیت نمبر 56, 57, 58 پڑھیں جو میں نے خطبہ مسنونہ میں پڑھی تھی. رب تعالی فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جن اور انسان کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ صرف میری عبادت کریں. وہ صرف میری عبادت کریں. یعنی میں نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. اور ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کوئی رزق چاہتا ہی نہیں ہوں. یہ کیا فرمانا چاہتا ہے رب تعالی؟ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا. وما اريد ان يطعمون، اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے کھلائیں. یہ انسان اللہ کو رزق پہنچائیں یہ اللہ نہیں چاہتا. یہ انسان مل کر اللہ کو کھلائیں یہ اللہ نہیں چاہتا. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. ارے رزق دینے والا تو وہی اللہ ہے اور وہ بڑی طاقت والا ہے، اس کی گرفت بڑی مضبوط ہے. ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ ہی سب سے بڑا رزق دینے والا ہے. ذو القوة، وہ بڑی طاقت والا ہے. المتین، اس کی پکڑ، اس کی گرفت بہت مضبوط ہے. محسوس کیا آپ نے کہ آپ کی پیدائش تو اللہ کی عبادت کے لیے ہوئی
مگر آپ اللہ تعالیٰ کو کھلائیں، اللہ کو رزق دیں، یہ ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، مگر جن کو کھلائیں، جن کا رزق آپ کے ذمہ ہے، آپ ان کے لیے تو اللہ کو کھلانے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو رزق پہنچانے کی کوئی ضرورت نہیں، مگر اللہ رزاق ہے، ان سے رزق حاصل کرنے کی کوشش تو آپ کو کرنی ہوگی۔ یہ ایک بات ذہن میں رہے کہ رزاق، رزق دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، ہم صرف کیا ہیں؟ ذریعہ ہے۔ ایک اور بات ذہن میں رہے، اللہ رب العالمین نے رزق کے بارے میں یہ فرمایا، سورہ زخرف کی آیت نمبر 32 ہے، یہ آیت ذرا گانٹ باندھ لیں تمام لوگ ذہن میں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، آپ کے رب کی رحمت تقسیم کرنے والے کیا یہ کفار ہیں؟ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، آپ کے رب کی رحمت یہ تقسیم کرتے ہیں؟ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی میں ان کی معیشت ہم نے تقسیم کی، یعنی رزق دینے والا اللہ ہے، مگر کس کو کتنا رزق دے گا یہ بھی طے کرنے والا اللہ۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ان کے درمیان ان کی معیشت ہم نے تقسیم کی ہے، کن کو بہت زیادہ دینا ہے، کن کو درمیانی دینا ہے، کن کو کم دینا ہے، کن کو اس سے کم دینا ہے، یہ رب کی رحمت تقسیم کرنے کی ذمہ داری بھی صرف رب کی۔ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ یہاں دو چیزیں محسوس کرائیں۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالی کی طرف سے وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، ہم نے ان میں سے کسی کو کسی پر فوقیت دی ہے، ان میں سے کس چیز میں؟ معیشت میں، یہاں معیشت کی بات چل رہی ہے، ہم نے انسانوں کے درمیان معیشت تقسیم کی ہے، اور ان کے درمیان معیشت کا فرق بھی ہم نے رکھا ہے، کسی کو بہت مالدار بنایا، کسی کو کم، کسی کو بالکل نہیں، یہ سب ہم نے کیا۔ کیوں؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں، تاکہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ہر آدمی مالدار ہوتا تو کوئی کسی کے لیے کام نہیں کرتا اور کوئی کسی کے لیے کام نہیں کرتا تو ہر شخص اپنے سارے کام خود نہیں کر پاتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے معیشت تقسیم کی ہے، آگے پیچھے کیا، اوپر نیچے کیا، اس لیے کہ ایک دوسرے کے کام آ سکیں۔ مگر وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو معیشت جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ رب کی رحمت معیشت سے بہتر چیز ہے جمع کرنے کے اعتبار سے۔ دو باتیں سمجھ میں آ گئی۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ ہی رازق ہے، دوسری چیز کس کو کتنا رزق دے گا یہ فیصلہ بھی آپ کتنی بھاگ دوڑ کر لیں، آپ کتنی بھاگ دوڑ کر لیں، جتنی اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہے اتنی حاصل ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز، ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت ہے، ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت ہے، ان میں سے ہر چیز کا اللہ کے یہاں خزانہ موجود ہے، کبھی ہماری ضرورت کی چیز کم نہیں ہوگی۔ حکومتیں کہتی ہیں کہ آبادی بڑھ جائیں گی، ہم آبادی کو کھلائیں گے کیا؟ ایسا لگتا ہے کہ آبادی کو حکومتیں کھلا رہی ہیں، جبکہ گھما کر دیکھیں تو آبادی حکومت کو کھلا رہی ہے۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ بھائی کہنے کو تو یہ ہے کہ آبادی بڑھ جائے گی، ہم کھلائیں گے کیا؟ ہاں، دوسری طرف دیکھیں تو حکومت جو کھا رہی ہے وہ بھی کہاں سے جا رہا ہے؟ آبادی سے جا رہا ہے۔ بھائی حکومت کو تو آبادی کھلا رہی ہے، کیوں آبادی کی فکر کرنے میں لگے ہوئے؟ خیر، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 21 کے اندر فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں، إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، مگر ان میں سے ہر چیز کی ہمارے پاس خزانے موجود ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے ہمارے پاس کیا موجود ہے؟ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، اور ہم ہر چیز اتنی ہی اتارتے ہیں جتنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وَمَا نُنَزِّلُ، ہم اسے نہیں اتارتے إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، مگر ایک معین مقدار میں۔ اگر اندازہ کرنا چاہتے ہیں تو اندازہ کریں کہ
زمین کے جتنے ایریے میں آج سے 10 سال پہلے جتنا اناج کسان اگا لیتے تھے، آج اس سے 10 گنا زیادہ اتنے ایریے کی زمین میں اگا رہے ہیں۔ آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے، پیداوار بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آج سے 100 سال پہلے ہندوستان کی جتنی زمینیں بنجر تھیں، ان میں سے 60% زمینیں آج اپجاؤ ہو چکی ہیں۔ 40% سے زیادہ زمینیں آج بھی بنجر ہیں۔ آپ نکلیے کبھی اور بنجر زمینیں دیکھیے تو آپ حیران رہیں گے کہ اتنی زمینیں تو پڑی ہیں، اگر ان میں اپجاؤ ہونے لگے تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے۔ بہرحال یہ یاد رہے کہ انسان جب تک ہے، انسان کی ضرورتوں کا انتظام کرنا کس کے ذمہ ہے؟ انسان بڑھتے رہیں گے، ان کی ضرورت کی چیزیں بھی اسی مقدار میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا رہے گا، کیونکہ اس کے پاس خزانے ہیں۔ اب میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائیں، یہ تینوں چیزیں دل اور دماغ سے تعلق رکھتی تھی۔ پہلے آپ کو یہ یقین رکھنا ہے کہ رزاق اللہ ہے، پھر آپ کو یہ یقین رکھنا ہے کہ معیشت کی تقسیم اللہ کے ذمہ ہے، پھر آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ضرورتیں بڑھنے سے اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ تینوں چیزیں آپ نے ذہن میں رکھی، اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ گھر بیٹھ جانا ہے کہ وہ رزاق ہے تو وہ گھر اتار دے گا، وہ معیشت تقسیم کرنے والا ہے تو آپ کو بیٹھے بیٹھے عطا کر دے گا، اس کے پاس خزانے ہیں تو آپ گھر میں زمین کھودیں گے اور خزانے نکل آئیں گے؟ جی نہیں۔ اب اللہ رب العالمین کے فرامین سنیے، بے شمار آیتیں ہیں مگر 2-4 آیتیں میں آپ تک پہنچاؤں۔ سورۃ النبا کی آیت نمبر 10-11 پڑھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ نے رات کو تمہارا لباس بنایا، یہ رات تمہیں اپنے اندر چھپا لیتی ہے، سکون سے نیند کر لو۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور اس نے دن کو تمہارے معاش کا ذریعہ بنایا ہے، دن کو اس نے تمہارے معاش کا ذریعہ بنایا۔ کیا فرمانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ دن کو تم کیا کرو، دن میں تم کیا کرو؟ معاش تلاش کرو۔ یا یہ کہو گے کہ نہیں اللہ رزاق ہے، وہی رزق دینے والا، وہی تقسیم کرنے والا ہے، ہمیں تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ گھر لا کے اتار دے گا؟ جی نہیں، دن بنایا اس نے اس لیے ہے کہ آپ معیشت تلاش کریں، مگر تلاش معیشت آپ کو ٹینشن میں نہ ڈالے، اس لیے وہ 3 عقیدے آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ کے ذمہ محنت ہے، آپ محنت کرتے رہیں اور یہ 3 عقیدے اپنے ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 10 کے اندر فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پوری ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ جب نماز پوری ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب؟ اس آیت کو یاد کیجئے کہ ہم نے تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ تم عبادت کرو، لیکن عبادت کے لیے تمہیں رزق اور کھانے کی بھی ضرورت پڑے گی، وہ تم اپنی ذمہ داری نبھا لو، ہمیں کھلانے کی، ہمیں رزق دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ نماز پوری کر لی، آپ نے اللہ کی عبادت کر لی، نماز پوری کرنے کے بعد آپ زمین میں، بھائی یہ بچہ کن کے ذمہ ہے، یہ تلاش کر رہے ہیں، یہ ان کو کوئی ایسا نہیں مل رہا ہے جن پر یہ یقین کر سکیں، کن کے ساتھ ہی وہ اپنے پاس لے لیں۔ حضرین یہ محسوس کریں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ۔ اگر یہ آیت کوئی 7 سال کا بچہ پڑھ رہا ہے، اگر یہ آیت کوئی 7 سال کا بچہ پڑھ رہا ہے، اس کو اذان کی آواز آئی، وہ نماز کے لیے چلا گیا، اس نے نماز قائم کر لی، اب نماز قائم کرنے کے بعد اس پر 7 سال کے بچے پر اگلا حکم یہ نافذ ہو رہا ہے کہ زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اب ہم نے تو اللہ کے فضل کا مطلب نوٹ بنا رکھا ہے کہ بھئی اللہ کا فضل تلاش کرو، مطلب کیا تلاش کرو؟
نوٹ تلاش کرو، گڈی تلاش کرو، مگر کس نے کہا کہ اللہ کا فضل کا مطلب صرف گڈی ہے؟ ایک 7 سال کے بچے پر یہ آیت نافذ ہے یا نہیں؟ اس پر یہ حکم لاگو ہوگا یا نہیں کہ نماز پوری ہو جائے پھیلو زمین میں، تلاش کرو اللہ کا فضل؟ یقیناً اس کے لیے مستقبل کو بہتر بنانے والا علم حاصل کرنا اس کے لیے اللہ کا فضل ہوگا۔ اگلی بات سمجھ میں آئے؟ اگر 10 سال کا بچہ یہ پڑھے، 15 سال کا بچہ یہ پڑھے، 20 سال کا جوان یہ پڑھے، اللہ کی عبادت کر لی، اب پھیلو اور پھیل کر اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یقین مانیں اگر اس ایک آیت پر سماج کی ہر عمر کا انسان غور و فکر کر لے تو بعد میں وہ ڈپریشن اور ٹینشن جیسے مسائل سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اب عبادت کر لی، فضل تلاش کرنے میں لگ گیا تو ظاہر سی بات ہے نہ وہ آخرت سے ہاتھ دھوئے گا نہ وہ دنیا سے ہاتھ دھوئے گا۔ معاشرے کو پڑھیے، آج کے سماج کو پڑھیے، بدقسمتی سے آپ پائیں گے کہ آج معاشرے میں جو لوگ بھی دنیا میں کامیاب ہو گئے ہیں وہ مساجد میں آنے سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، الا ماشاءاللہ۔ آپ کو بڑے بڑے پیسے والے علماء کی محفلوں میں بیٹھے ہوئے نہیں نظر آئیں گے، کیونکہ ان کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں عالم کوئی ایسی بات نہ کہہ دے کہ ہماری دنیا ہم سے چھوٹ جائے۔ یقین مانیں ان کے ساتھ مجبوری ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا چاہتے ہیں تاکہ مر جائیں تو کوئی انہیں جنازہ دے دے، کفن دے دے، دفن کر دے، اس لیے اب وہ جمعہ کے دن صرف جمعہ پڑھنے آتے ہیں تاکہ لوگ انہیں کیا سمجھے۔ مگر حیرانی ہوگی کہ وہ پوچھ کر آتے ہیں کہ اس مسجد میں کھڑے کتنے بجے ہوتے ہیں؟ خطبے کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ 1 بجے کھڑے ہوتے ہیں، 58 پہ آئیں گے اور 1:05 پہ باہر۔ بس ان کا لباس دیکھ کر، ان کا حلیہ دیکھ کر، ان کی شکل دیکھ کر معاشرہ تو سمجھ ہی جائے گا یہ مسلمان ہے، کیا کر کے آیا ابھی ابھی۔ یقین مانے جمعہ کے نمازی صرف اس لیے نمازی ہیں تاکہ معاشرہ انہیں کیا سمجھے، مسلمان سمجھے، اور وہ مر جائیں تو ان کو جنازہ نصیب ہو جائے۔ ورنہ شریعت میں کوئی ایک تعلیم آپ ایسی دکھا دیں کہ جو 5 وقت نہیں پڑھ سکے وہ 3 پڑھ لے، جو 3 نہیں پڑھ سکے وہ جمعہ پڑھ لے، جو جمعہ نہیں پڑھ سکے وہ عید پڑھ لے۔ یہ تو ہم نے اپنی تسلی کے لیے کہ بھئی جمعہ پڑھ لو، دفن ہونا ہی نہیں ہونا ہے، کندھا چاہیے نہیں چاہیے، جنازہ چاہیے نہیں چاہیے، جمعہ تو پڑھ لو۔ اور دوسری طرف آپ کو حیرانی ہوگی کہ جو لوگ عبادت گزار ہیں آپ ان کو ٹٹولیے تو آپ پائیں گے ان میں سے زیادہ تر لوگ ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی پریشان حال ہیں۔ زیادہ تر لوگ، یعنی اسلام نے ہم سے یہ کہا تھا کہ آپ کی پیدائش عبادت کے لیے، مگر معیشت آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نہ ہی عبادت سے پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آپ کو دن کیوں دیا ہے ہم نے، آپ کو یہ زمین مسخر کر کے، آپ سورہ ملک پڑھیے، وہی ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے مسخر کیا، چلو اس کی پیٹھ پر اور کھاؤ میرا رزق اس کی پیٹھ پر، فمشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، اس کی پیٹھ پر چلو اور میرا رزق کھاؤ۔ تو چل کے جاؤ نا، ڈھونڈ کے لاؤ اور کھاؤ، اور کھاؤ کیوں، کھلاؤ۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ جو دنیا کی تلاش میں لگے وہ آخرت بھول بیٹھے، اور جو آخرت کی تلاش میں آئے ہیں وہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو اس امید پر رہتے ہیں کہ کوئی ان کی ذمہ داریاں نبھا دے، کوئی انہیں کھلا دے، کوئی انہیں پہنا دے، کوئی ان کی ضرورتیں پوری کر دے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ مومن پسند ہیں جو قوی ہیں۔ المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ ہر مومن میں خیر ہے مگر اللہ پسند کرتا ہے قوی مومن کو۔ یہ کون ہے قوی مومن؟ جسمانی اعتبار سے قوی ہوں، مالی اعتبار سے قوی ہوں، ذہنی اعتبار سے قوی ہوں، معاشرے میں اثر و رسوخ ہوں، دبدبہ ہو ان کا، محتاج اور مسکین کی طرح نہ ہو، وہ قوی مومن اللہ کو پسند ہے۔ ایک طرف مسکنت کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے، مسکنت کی یعنی بہت سادہ زندگی گزارنے والوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالی نے خیر ان کو قرار دیا ہے جو ان مسکینوں کو پالنے والا ہے۔ نہیں آئی بات سمجھ؟ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپری ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے۔
تو یہ اوپری ہاتھ مسکین کا ہوگا یا قوی کا ہوگا؟ قوی کا ہوگا نا. مسکنت کی زندگی کو پسند فرمایا کہ کہیں دنیا داری تمہیں آخرت کو نہ بھلا بیٹھے، مگر اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دنیا میں مضبوط بن سکتے ہو تو تم اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہو، پسند کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں. اگر تم دنیا میں بہترین تاجر بننے کے ساتھ ساتھ 5 وقتہ نمازوں کے پابند بھی ہو، اللہ تمہیں پسند کرے گا. اگر آپ دنیا میں سب سے مشہور معاشرے کا ڈاکٹر بن کر ہر نماز میں مسجد میں حاضری بھی دیتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں پسند کرے گا. یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ معاشرے کا مشہور ڈاکٹر بنو تو مسجد کا دروازہ ہی مت دیکھو، اور مسجد کا دروازہ دیکھو تو مانگ مانگ کے ہی کھانا کھا لو. اسلام نے ایک مالدار شخص کو اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے تک کی اجازت نہیں. کیوں؟ آپ کو وہ حدیث نہیں معلوم کہ ایک صحابی سعد ابن ابی وقاص تھے، جب ان کو لگا کہ اب میری زندگی ختم ہونے والی ہے، بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہا اللہ کے رسول میں صاحب مال ہوں، ایک بیٹی کے علاوہ میری اولاد نہیں ہے کوئی، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، سارا مال نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا کہ پھر آدھا کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، آدھا بھی نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا اچھا چلیے میں 33% تہائی کر دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، تہائی کر سکتے ہو، مگر یہ بھی ٹو مچ ہے، بہت زیادہ یہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتایا کہ ساتھ تم اپنی اولاد کو در در محتاج بنا کر ہاتھ پھیلاتا ہوا چھوڑو، اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں غنی بنا کر چھوڑو. مگر غنی بنانے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صرف دنیا ہی کی ہو کر رہ جائیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مانگنے والا آیا، مانگنے والے کو آپ نے اوپر نیچے دیکھا، یہ تو مانگنے کے قابل ہے نہیں. آپ نے پوچھا اس سے کچھ نہیں تمہارے گھر میں؟ سیدھا کچھ نہیں. کہ جاؤ دیکھو تلاش کر کے آؤ. گئے تلاش کر کے، کچھ نہیں ملا. پھر آپ نے بھیجا جاؤ پھر سے تلاش کر کے آؤ. چادر لے کر آئے. ایک چادر کے علاوہ اس شخص کے پاس کچھ نہیں تھا اور وہ مانگنے آیا تھا. آپ نے اس چادر کو صحابہ کے درمیان نیلام کیا. کون اس چادر کو 1 درہم میں لے گا؟ ایک صحابی نے کہا میں لیتا ہوں. پھر آپ نے اگلی بولی لگائی، 1 درہم سے زیادہ کون دے گا؟ ایک صاحب نے کہا میں 2 درہم. تو 2 درہم نے اس کو دے دی. اس سے بولی جائز ہونا ثابت ہوتا ہے. خیر بیچ دی. 1 درہم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کیا خریدوایا؟ کلہاڑی خریدوائی، اور 1 درہم سے گھر میں اناج ڈلوایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلہاڑی میں اپنے ہاتھ سے دستہ لگایا، برکت کی دعا کی، اور آپ نے فرمایا کہ تم جنگل جا کر لکڑی کاٹو، اپنی پیٹھ پر لکڑی ڈھو کر بازاروں میں آ کر بیچو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم لوگوں سے سوال کرو، کوئی تمہیں دے اور کوئی تمہیں منع کر دے. یہ نہیں بہتر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے والوں کے بارے میں مال والوں کو یہ ضرور حکم دیا کہ سوال کرنے والوں کو دھتکارو مت، جھڑکو مت، ان کو دے دیا کرو. مگر سوال کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ کبھی یہ سوچا آپ نے کہ جو شخص ضرورت کے بغیر سوال کرے گا قیامت کے دن وہ ایسے اٹھایا جائے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. پوری دنیا کی انسانیت ایک ساتھ میدان محشر میں جمع ہوگی اور وہ بغیر گوشت کے کنکال بن کر جب اٹھیں گے میدان محشر میں، ہر کوئی سمجھ جائے گا کہ یہ بھکاری تھا دنیا. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی اس سے بہتر خوراک نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے. اور سنو، اللہ کے ایک نبی وقت کے بادشاہ تھے مگر وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے. وہ تھے داؤد علیہ السلام. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاتھ کی کمائی سے بہتر، ارے کوئی مجھے کھلا دے، کوئی مجھے پال دے، کوئی میری ضرورت پوری کر دے، یہ کوئی انسانوں کی سوچ ہوتی ہے؟ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانے والے سے بہتر کھانا کسی کا نہیں. مجھے بتائیے خودداری کا کھانا کون سا ہوتا ہے؟ مجھے بتائیے مردانگی کا کھانا کون سا ہوتا ہے؟ مجھے بتائیے عزت کا کھانا کون سا ہوتا ہے؟ آج ہماری پوری قوم پڑھائی کے دور میں عیاشی کرنے میں لگی ہوئی ہے، کمائی کے دور میں نشے میں ڈوبی ہوئی ہے، ذمہ داری کے دور میں مانگنے میں لگی ہوئی ہے، اور پھر وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے ذہنوں میں ٹینشن کیوں ہے، ڈپریشن کیوں ہے، فکر کیوں ہے؟
کیوں پڑھائی کی عمر میں پڑھائی میں نہیں لگتے, کیوں کمائی کی عمر میں کمائی میں نہیں لگتے. یہ رامپور ہے, یہاں کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک مزدور کو 2 دن مزدوری مل جائے تو تیسرے دن اس کے جیب میں پیسے آتے ہی وہ کام کو نہیں جاتا, یہ سوچ کر کہ اب تو پیسے آ گئے, پہلے یہ تو اڑا لوں. کس نے کہا آپ سے یہ اسلامی تعلیم؟ آپ کو لگتا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم مسکین بن کر زندگی گزارو, مسکین رہو, ہاتھ پھیلاتے رہو؟ اگر مجھے قرآن و سنت کی کوئی ایک دلیل آپ ایسی دکھا دیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اپنے آپ کو یہ مانگنے والا بنا لو, اپنے آپ کو محتاج بنا لو, اگر ایسا کوئی ہے تو آپ دکھائیے. ہاں, یہ ضرور کہا گیا ہے کہ آپ دنیا حاصل کرنے کے لیے یہ نہیں بھول جائیں کہ رزاق اللہ ہے. آپ دنیا حاصل کرنے کے لیے یہ نہیں بھول جائیں کہ رزق کی تقسیم کرنے والا اللہ ہے. آپ دنیا حاصل کرنے کے لیے یہ نہیں بھول جائیں کہ آپ کی اصل ذمہ داری اللہ کی عبادت ہے. یہ تو آپ کی دوسری ضرورت ہے. تو کیا نکلا؟ آپ ایک ساتھ وقت کے بہترین شہری بھی بنے اور دوسری طرف آپ بہترین عبادت گزار بھی بنے. اسلام یہ چاہتا ہے آپ سے. مجھے بتائیے, عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں, عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں ایک مسلمان زکوٰۃ لینے کے قابل نہیں بچا تھا. تاریخ پڑھی آپ نے, سنی تو ہوگی نا بھئی. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور خلافت میں کوئی مسلمان اسلامی حکومت میں زکوٰۃ لینے کے قابل نہیں بچا تھا. کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ مسلمانوں کا بہترین دور تھا, یا اسلامی مملکت میں 40% لوگ مانگ کر کھائیں وہ زیادہ بہتر دور ہوتا؟ کون سا بہتر دور تھا؟ اب یہ جو عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں مسلمان زکوٰۃ قبول کرنے کے قابل نہیں بچا, اس کا مطلب اکنامک سسٹم کیسی ہو گئی ہوگی, جی ڈی پی کتنا ہائی ہو گیا ہوگا. ہاں, پر پرسن گروتھ کا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک, اور کیا لگتا ہے آپ کو کہ حکومت کوئی یہ تھوڑے سے کلومیٹر میں پھیلی ہوئی تھی؟ لگ بھگ 4 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر حکومت پھیلی ہوئی تھی اسلام کی عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں, اور 4 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کی حکومت میں ایک آدمی ایسا نہیں تھا جو زکوٰۃ قبول کر سکے. کیسی ذمہ داری ہر شخص نے اپنی نبھائی ہوگی. نہ انہوں نے کبھی مسجد ویران کیے, نہ انہوں نے اپنے آپ کو کبھی محتاج بننے دیے. ایک طرف ان کے ماتھے سجدوں سے منور بھی ہیں اور دوسری طرف ان کے گھر میں حالات خوشحال بھی ہیں. وہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کسی اور کا محتاج نہیں ہے, مگر دوسری طرف ان کے گھروں میں ناچ گانے نشے عیاشیاں مکاریاں نہیں ہوتی ہیں. وہ ایک طرف اللہ کے عبادت گزار بھی ہیں اور دوسری طرف بہترین خوشحالی کی زندگی بھی گزارتے ہیں. نہیں معلوم آپ کو جن گھروں میں آپ کو اسلامی ماحول ملے گا کہ بھائی اس گھر میں ٹی وی نہیں ہے, اس گھر میں گانے نہیں دیکھے جاتے ہیں, فلمیں نہیں دیکھی جاتی, اس گھر میں پردہ ہوتا ہے, اس گھر میں نمازیں ہوتی ہیں, وہاں جا کر آپ دیکھیں گے تو ان کے گھروں میں بیٹھنے کو بستر نہیں ہے, بچھانے کو چادر نہیں ہے, کھانے کو کھانا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک ذمہ داری ادا کی اور دوسری کی طرف توجہ نہیں دی. اور دوسری طرف جن کو اللہ نے عطا کیا ہے, آپ جا کر دیکھیں جیسے ہی تھوڑا سا مال آئے پہلے پردہ ہٹ جاتا ہے, کچھ دنوں کے بعد لباس اتر جاتے ہیں, کچھ دنوں کے بعد گھر میں عیاشیاں شروع ہو جاتی ہیں, کچھ دنوں کے بعد اور کچھ اور کچھ اور کچھ. جہاں دنیا ہے وہاں دین نہیں, جہاں دین ہے وہاں کون سے اسلام نے تقسیم کیا تھا کہ اگر آپ دنیا کے ہوگے تو دین چھوڑ دینا اور دین کے ہوگے تو دنیا چھوڑ دینا؟ یہ کس نے کہا تھا؟ بہترین مسلمان وہ ہوتا جو اللہ کو رزاق سمجھتے ہوئے, اللہ کو معیشت تقسیم کرنے والا سمجھتے ہوئے اور اللہ کے پاس خزانے ہیں یہ سمجھتے ہوئے نکلتا اور معیشت تلاش کرتا, اور معیشت تلاش کرنے سے پہلے اپنے آپ کو معیشت کے قابل بناتا. حاضرین, 4 جملے ہیں. پڑھنے کی عمر ہے تو پڑھیے, کمائی کی عمر ہے تو کمائیے, اور بچانے کی عمر ہے تو بچائیے, سجانے کی عمر ہے تو سجائیے. جس عمر میں بھی آپ ہیں, آپ اپنی اور اپنے گھر والوں کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر بنانے کی کوشش کریں. آپ اس سے فری ہو جائیں گے انشاءاللہ. خوشحالی بھی رہے گی, فرما برداری بھی گھر میں رہے گی, اور آپ کا ذہن بہت ہلکا محسوس ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ذہنی الجھنوں اور ذہنی پریشانیوں سے بچنے والے جو بھی اللہ کے پسندیدہ اعمال ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو
ہر عمر میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی ذمہ داریاں سب سے بہتر انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ جو بھی ہماری ضروریات ہیں انہیں پوری کرنے کے لیے ہمیں حلال کمائی کمانے، حلال محنت اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سماج اور معاشرے میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا کرے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، جن کے رزق میں تنگی ہے رب تعالیٰ کشادگی فرمائے، جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حلال رزق عطا کرے، دنیا سے جو جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جو دنیا میں باقی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اللہ کی مرضی کی زندگی عطا کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین، الحمدللہ رب العالمین۔